کہ جب خدا کسی کو دے رہا ہے تو مجھے تجھے کیا تکلیف ہے؟ بھائی اللہ نے دینا ہے نا، جس کو مرضی دے، جو مرضی دے، مجھے تجھے کیا تکلیف ہے؟ نمبر ایک۔ دوسرا، ہم نے حضور کے عمل سے دیکھا ہے کہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے مزارات پر بھی گئے، ان کی قبر شریف پر بھی گئے، حضور اپنا شہدائے احد کے مزارات پر بھی گئے، حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں بھی تشریف لے گئے، یعنی قبرستان میں جانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اب جب بڑا چھوٹے کے پاس جا سکتا ہے تو چھوٹوں کو بڑے کے پاس جاتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ مزارات پر جانا، وہاں پر حاضری دینا، وہاں پر بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنا، مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ قبر کہہ لیں، ہم ادباً مزار کہتے ہیں۔ آپ قبر کہہ لیں، ہم ادباً، کیونکہ ہم تو ہیں اہل ادب۔ صحابہ کرام کے مزارات پر جا کر آپ دیکھیں، شب برات کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو آپ کو ایک حدیث ملے گی جو صحیح ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور فخر دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر تھی، شب رات کی رات میرے گھر باری تھی، 15 شعبان۔ تو کہتی ہیں میں جب رات کو اٹھی، آدھی رات ہو چکی تھی، میں نے حضور کو بسترے پر نہیں پایا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھو باری میری تھی، حضور کسی اور کے پاس تشریف لے گئے۔ تو کہتی ہے میں بھی حضور کی تلاش میں نکل گئی۔ جب تمام ادوار کے گھر دیکھ لیا کہ حضور وہاں پہ نہیں ہیں، تو پھر میں جنت البقیع میں چلی گئی۔ وہاں پر کیا دیکھتی ہوں؟ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سجدے میں رب سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اما عائشہ کو آتے ہوئے دیکھا، آہٹ محسوس ہو گئی۔ فرمایا عائشہ کیا سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے حق میں جو ہے وہ پورا نہیں کریں گے، تمہارا حق پورا نہیں کریں گے، تمہارا حق ماریں گے؟ عائشہ آج کی رات تمہیں نہیں معلوم؟ آج کی رات وہ رات ہے جس رات وہ ذات اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتی ہے، اور پھر وہ ندا کرتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں آج عطا کروں، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی کاروبار مانگنے والا، کوئی نوکری مانگنے والا، آؤ دنیا کی جو چیز مانگنی ہے آج مجھ سے مانگو، آج میں تمہیں عطا کروں گا۔ حتیٰ کہ آج آؤ گناہ گارو تم بھی آ جاؤ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، آج تمہیں گناہوں کی بخشش۔ تو وہ ذات اتنے عروج پر اس کی کرم رحمت ہوتی ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ پھر حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے آج بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جتنی کھالیں ہیں، ان کھالوں پر جتنے بال ہیں، آج بنو کلب کے ریوڑ کے بکریوں کے بال کے مطابق اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث عرض کرنے کا مقصد تھا کہ معلوم ہوا حضور قبرستان بھی جایا کرتے تھے، دعائے مغفرت بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو قبرستان میں جانا، اس کو بدعت کہنا، تو یہ تو حضور کا راستہ نہیں ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ثواب کیا، تیسرے دن بھی کیا، چوتھے دن بھی کیا، 7ویں دن بھی کیا، 40ویں دن بھی کیا، جس کو آج ہم کل 7واں 10واں 40واں کہتے ہیں، اس کو شرک کہنا، بدعت کہنا، یہ میرے مصطفیٰ کا راستہ تو نہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ حضور نے جو کام کر دیا ہے، اب قیامت تک کے لیے وہ کام امت کے لیے سنت ہو گیا، وہ کام قیامت تک کے لیے امت کے لیے سنت ہو۔ حضور نے میں ایک موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ کہتا نہیں جی یہ بات غلط ہے، جو ایک مرتبہ کیا وہ ایک مرتبہ ہی ہونا چاہیے، حضور نے ساری زندگی ایک مرتبہ حج کیا، حضور نے پوری عمر میں ایک حج فرمایا بس،
اور آپ نے حج نہیں فرمایا، عمرہ فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ پوری امت صرف ایک مرتبہ حج کرے، اس کے بعد حج نہ کرے، کیونکہ حضور نے تو ایک مرتبہ کیا۔ اب جو 2 مرتبہ کرے گا وہ تو پھر گستاخ ہو گیا نا، جو 3 مرتبہ کرے گا وہ اس سے بڑا گستاخ ہو گیا، جو 4 مرتبہ کرے گا وہ اس سے بڑا گستاخ ہو گیا۔ تیرے نبی نے تو ایک دفعہ حج کیا اور تو 4 دفعہ کر رہا ہے۔ کوئی بھی مولوی مائی کا لال فتویٰ نہیں دے سکتا جو 2 مرتبہ حج کرے گا وہ بدعتی ہو گیا، وہ گستاخ ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا۔ کیوں؟ کہ بھائی حضور سے 1 مرتبہ ثابت ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے اس چیز پر عمل کرنا سنت مصطفیٰ ہو گیا۔ پہلا فرض پورا ہو جائے گا، باقی سنت بن جائے گا۔ اس کو نفلی کہہ لیں، اس کو سنت کہہ لیں، بات ایک، باقی سنت ہو گئی۔ اب قیامت تک کس کے پاس عمر 100 سال ہے وہ 80 حج کرے، وہ 90 حج کرے، ٹھیک ہے، سنت ہے حضور کی، اس نے سنت پر عمل کر دی۔ اب اس کو کوئی شرک اور بدعت کہے اس سے بڑا بیوقوف آدمی نہیں، وہ جاہل ہم کہیں گے، علم سے محروم شخص ہم کہیں گے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ شرک اور بدعت ہو گیا، وہ بدعتی ہو گیا۔ ایصال ثواب کرنا تیسرے دن ہو، چوتھے دن ہو، 7ویں دن ہو، 10ویں دن ہو، یا 40ویں دن ہو، یا سال بعد ہو، ہر سال حضور شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے جاتے، پھر صدیق اکبر جاتے، پھر عمر فاروق اعظم جاتے، پھر عثمان غنی جاتے، یا صحابہ کرام سے ثابت ہو، حضور سے ثابت ہو، وہ شرک کیسے ہوگا، بدعت کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ایسی نئی نسل پیدا ہو چکی ہے جن کے عقائد ایڈوانس ہو چکے ہیں، جدید عقائد، جدید دور جدید ہو گیا۔ پہلے ٹی وی تھے، مانیٹر آ گئے، مانیٹر سے LCD آ گئی، LCD سے LED آ گئی، اب اللہ جانے اس سے نئی چیز کیا بلا آتی ہے۔ تو پہلے نظریات کچھ اور تھے، عقائد کچھ اور تھے، پھر اس کے بعد کچھ اور آ گئے، اور آج کے نظریات اور عقائد کچھ اور ہیں۔ دنیا کے اندر ہر نئی چیز استعمال کرنی چاہیے، لیکن عقیدہ وہی 1400 سال پرانا جو صحابہ کا تھا وہی رکھنا چاہیے۔ عقیدہ نیا نہ ہو، عقیدہ پرانا ہی ٹھیک ہے، باقی ہر چیز نئی آپ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے حکم میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔